غزہ والوں کے لیے غیبی مدد، ہماری دعائیں رحمت یا عذاب یاد رکھیے۔ غیبی مدد اسپین کے وقت آئی، نہ ہی خلافت عثمانیہ کو بچانے کے لیے آئی، اسرائیل کا قیام روکنے کے لیے آئی، نہ ہی بابری مسجد کے وقت آئی، نہ ہی عراق اور شام کو بچانے کے لیے آئی، نہ ہی گجرات کو بچانے کے لیے اور نہ ہی کشمیر کو بچانے کے لیے غیبی مدد آئی۔ پھر بھی ہم گھر میں بیٹھ کر اور مسجدوں میں بیٹھ کر غیبی مدد کے منتظر بیٹھے ہوئے ہیں۔ مسجدوں میں بیٹھ کر غیبی مدد کے لیے ہم صرف صدائیں کر رہے ہیں۔ غیبی مدد غزوہ بدر میں آئی، جب 1000 کے مقابلے میں 313 صحابہ کرام میدان جنگ میں اترے۔ غیبی مدد غزوہ خندق میں آئی، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ پر 2 پتھر باندھ رکھے تھے اور خود خندق کھودی اور میدان جنگ میں اترے۔ آفاقی دین کو چند جزیات عبادت میں محصور و مقید کر کے غیبی مدد کے منتظر، یعنی سب کچھ اللہ کے سپرد کر کے غیبی مدد کے منتظر اپنے حق کے لیے کھڑے ہونے سے ڈرتے اور کتراتے ہیں، اور آسمانوں سے فرشتوں کے نازل ہو کر مسلمانوں کی غیبی مدد کے منتظر۔ ایسی صورت میں غیبی مدد نہیں، صرف عذاب آتے ہیں جو ہم غدار اور بے ایمان حکمرانوں کی اجارہ داری، افلاس، زلزلے اور سیلاب، ذخیرہ اندوزی، ناجائز منافع خوری، جھوٹ، کم تولنا، ملاوٹ کی شکل میں ہم بھگت رہے ہیں۔ پہلے اپنے حق اور دین اسلام کے لیے کھڑے ہو تو ہوں، پھر دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد آتی ہے یا نہیں۔ زندگی میں 2 چیزیں ہمیشہ ٹوٹنے کے لیے ہوتی ہیں، سانس اور ساتھ۔ سانس ٹوٹنے سے انسان ایک ہی مرتبہ مرتا ہے، لیکن ساتھ ٹوٹنے سے انسان ہر پل مرتا ہے۔ زندگی میں سب سے بڑا گناہ آپ کی وجہ سے کسی آنکھ میں آنسو کا ہونا ہے، اور سب سے بڑی کامیابی کسی کی آنکھوں میں آنسو آپ کے لیے ہونا ہے۔ ضرورت کے مطابق زندگی جیو، نہ کہ خواہشوں کے مطابق، کیونکہ ضرورت تو فقیروں کی بھی پوری ہو جاتی ہے اور خواہشیں بادشاہوں کی بھی ادھوری رہ جاتی ہیں۔ دنیا میں کوئی بھی چیز اپنے آپ کے لیے نہیں بنی ہے، جیسا کہ سمندر خود اپنا پانی نہیں پیتا، درخت خود اپنا پھل نہیں کھاتے، سورج اپنے لیے حرارت نہیں دیتا، پھول اپنے لیے خوشبو نہیں بکھیرتے۔ معلوم ہے کیوں؟ کیونکہ دوسروں کے لیے جینا بھی زندگی کا اصل نام ہے۔ گدھ ایک مردار گوشت کھانے والا پرندہ ہے، جس کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے ایک غور و فکر کا پیغام دیا ہے۔ اس کا کھاتے ہوئے پیٹ تو بھر جاتا ہے، لیکن بھوک ختم نہیں ہوتی، تو وہ بھاگنا شروع کر دیتا ہے اور بھاگتے بھاگتے کھایا ہوا الٹ دیتا ہے۔ الٹی کے بعد پھر کھانے لگ جاتا ہے اور پھر پیٹ اور بھر جاتا ہے، لیکن بھوک ختم نہیں ہوتی۔ اسی طرح وہ بار بار یہی عمل دہراتا ہے، لیکن بھوک ختم نہیں ہوتی، کیونکہ وہ حرام اور مردار کھاتا ہے۔ یہ قدرت کے وضع کردہ آفاقی اصول ہیں جو حرام کھانے والوں کے لیے لمحہ فکریہ ہیں۔ وہ کچھ لوگوں کو اختیار دے کر بھرپور موقع دیتی ہے کہ جتنا کھا سکتے ہو کھا لو، مگر سحری کی لذت سے ہمیشہ محروم رہو گے۔ مال حرام کھانا تمہارے لیے ایک مشقت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ حرام کھانے سے پیٹ تو بھر جائے گا، لیکن تمہاری بھوک کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اللہ پاک سب کو رزق حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیجیے گا، چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، مناسب لگے تو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کر دیں تاکہ اصلاح کا یہ سلسلہ جاری رہے۔ جزاکم اللہ خیر۔